السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں بڑی امپورٹنس موضوع پہ کچھ آپ سے باتیں کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ کوشچنس یہ ہے کہ آج سماج میں یا پھر ہمارے کلچرس میں یا پھر ہماری سوسائٹی میں ایک بہت لوگوں کا ایک چرچا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا ایک انٹینشن ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ گورنمنٹ کی زیادتی ہے، گورنمنٹ کی شدت ہے، یا گورنمنٹ ایسا کرتا ہے، گورنمنٹ ایسا کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایشوز نہیں ہے، کہ اس کا ایشوز نہیں ہے، ہمارا خود کا ایشوز ہے۔ چونکہ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی تھی اور کچھ چیزیں نیچے آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بہت پیارا کوشچن پوچھا کہ یہ جو اوپر جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے، اور نیچے جو آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو بندے کا اعمال ہے جو اوپر جا رہے ہیں، اور جیسا اعمال اوپر جا رہا ہے اس کا اللہ کا ایسا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو معاملہ معاملہ جو ہے وہ حکومت کا نہیں ہے، معاملہ اصل جو ہے اللہ کے اماور کا، اللہ کے حکم کا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو پامال کریں گے، اللہ کے حکم کو ضائع کریں گے، تو اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے جو بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ممبر پر تشریف لے کر گئے تو پہلے پائیدان پہ جو پہلے اسٹیپ پہ چڑھے تو آمین کہا، پھر سیکنڈ اسٹیپ پہ چڑھے تو پھر سیکنڈ ٹائم آمین کہا، پھر تھرڈ اسٹیپ پہ چلے تو پھر تھرڈ ٹائم آمین کہا۔ تو جب یہ عمل معمول میں آیا، پھر جب اللہ کے نبی نے خطبہ سے اترے تو صحابہ کی ایک عادت سی تھی کہ جب جو چیزیں ایسے ہوتی تھی، جو نئی چیزیں ہوتی تھی وہ پوچھتے تھے، کیونکہ آج پوچھنے کا معیار یہ ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کی صفت تھی کہ پوچھا کرتے تھے۔ تو جب یہ سر انسیڈنٹ کے بعد جب اللہ کے نبی سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ غیر معمول، مطلب اب معمول کے علاوہ یہ سارے عمل میں نے آپ کو دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور بد دعا دے کر گئے، جس پر میں نے آمین کیا۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا وہ خود ایک ہارڈ، ایک پاورفل، اور اللہ کے نبی کی آمین، اللہ کے نبی کو آمین کہنا مطلب وہ کتنا اثردار دعا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو جائے وہ انسان جو ضعیف کی حالت میں ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی اتنی خدمت نہ کرتے کہ جنت کو واجب کر، اس پہ بد دعا دی، ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس پہ آمین کہا۔ اور سیکنڈ یہ تھا کہ رمضان آئے اور اس نے اور اتنا اس نے دعا ماں کو اپنی مغفرت نہ کرا دے، اس پہ ہلاکت ہے اس شخص پہ، اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرا یہ شخص کہا کہ جب اللہ کے حکم کو انسان توڑے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو بڑی کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرے گا، اور علماء دین کی قدر نہیں کرے گا، اس پہ آمین کا۔ دیکھو یہ ہونے والی ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کو پامال کریں گے تو اللہ ایسے ظالم بادشاہ پر مسلط کر دیں گے۔ تو ظالم بادشاہ کا ظلم یہ جو ہے بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، بائی ڈیزائن ہے، چونکہ اللہ کا کوئی بھی امر جو ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اللہ کا یہ عذاب ہے، اور یہ کوس رہے حکومت کو کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے، حکومت بدلے گی تو حالات نہیں بدلیں گے، اگر ہمارے اعمال بدلیں گے تو ہماری حالات بدلیں گے۔ جب تک ہمارے اعمال نہیں بدل سکتے، جب تک اللہ کے حالات اوپر سے زائل نہیں ہوگا۔ چونکہ دو چیزوں کو، دو حدیثوں سے میں اس باتوں کو سمجھایا کہ فیکٹ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں حالات ہمارے بدلے تو ہم ہمارے اعمال کو بدلنا پڑے گا، نہیں تو یہ حالات کا رونا روتے روتے ختم ہے۔ کیونکہ جتنی ساری حالات ہیں نا جو دیکھ رہے ہو آج کے جو گزر رہا ہے، یہ سارے حالات جو ہے
ہر وقت کے اندر آیا ہے. اس سے زیادہ حالات نہیں ہو سکتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ جب منظومی نے کہا فرعون کو کہ ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا، تو اس وقت قتل عام ہوا تھا. مطلب کہ جتنے سارے بچے پیدا ہوتے تھے وہ بچے کو پیدا کرتے تولد ہوتے ہوئے پیدا ہوتے اس کو ختم کر دیا جاتا. اس سے بڑا نرسنہار کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ظلم جو ہے نا، ظلم سے نہیں، ظلم کو جو ہے نا اللہ کی قربت سے حاصل کر کے اللہ کی مدد سے ظلم کو ظاہر ہو سکتا. تو اس کے لیے ہم فکر میں رہتے ہیں حکومت کو بدل دینا. حکومت کچھ نہیں، حکومت بھی اللہ کی محتاج ہے. اللہ سے بر پڑے گیا، اللہ تعالیٰ سے حکومت نہیں بنا ہے. اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے کنٹرول کے اندر. لیکن جب ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں تو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے سارے لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کا کہ اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے حالات خود بخود درست ہوگا. دوسرا ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے وفات پائے حالات کیسے آتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں. تو ایک چیز، ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی بصر ہے، موت برحق ہے اور مرنا تو حق ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو ہوا یوں کہ جب اللہ کے نبی کی مثال ہوئے، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو چونکہ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر کچھ برداشت ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتا. چونکہ سارے صحابہ اللہ کے نبی سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے، اتنا زیادہ محبت کرتے تھے جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں. ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچے سے، پیسے سے، دولت سے سب سے زیادہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کے نبی تھے. اس لیے صحابہ ہر کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی جدائی صحابہ کو ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی. بہرحال موت تو حق ہے، آنے والی ہے. تو اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرمائے تو بڑا شاک گزرا، بڑا غم، لوگوں میں ایک شدت سے تھی، لوگوں میں ایک پریشانی سی تھی. جو صحابہ جہاں پہ تھے کھڑے سن ہو گئے تھے اور افراتفری کا ماحول ہو گیا. اب اس وقت فتنہ اللہ کے نبی کے جاتے ہوئے اور سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی بڑے بڑے صحابہ موجود ہے، اور فتنہ پیر پسار دیا. اب یہ آواز گوزنے لگے کہ اب دین ختم ہو جائے، اللہ کے نبی گئے، اب دین ختم ہو جائے. اور یہ رومرز آنے لگے، کوئی فارس کی لشکریں آ رہی مدینہ کو، کوئی روم کی لشکریں آ رہی ہیں، کوئی یمن سے لشکریں آ رہی مدینہ کو لوٹنے کے لیے. اور بہت سارے ایسے طبقہ تھے جو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. حالات بڑے کس مکس میں تھا. عمر جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، اور اللہ کہ نبی نے کہا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ایسے سوجھ بوجھ رکھنے والے صاحب، ان کی بھی قدم کھسک گئے. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی انتقال ہو گیا ہے تو اس کا سر قلم کر دیں گے. سوجھ بوجھ والے آدمی، ان کے رائے پہ فیصلے ہوتے تھے، ان کے یہ قدم اکھڑ گئے تھے. مطلب اتنے دانشمند انسان بھی نہیں سمجھ میں آ رہے تھے کیا کریں. ایک واحد شخص تھے، صحابی تھے، جو نے دین کو ایسا سینچا ہے اور ایسا اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں دین کو ایسی حفاظت کی ہے کہ اس کا کوئی نظیر، اس کا کوئی مثال نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے اندر گئے اور خطبہ دیے، جس میں قرآن کی آیت ہے، جس کا تفسیر میں یہ آتا ہے، خلاصے میں آتا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت حق ہے، آیت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہے وہ تو ایمان اللہ کے
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, वो अब अपना दीन छोड़ सकते। अगर जो नबी को अल्लाह माना या अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाया, लेकिन जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह के ऊपर जो ईमान लाए, अल्लाह आज भी है, कल भी था और हमेशा रहने वाले। अल्लाह के नबी पर्दा फरमाए, अल्लाह की जात बराउल बरा है, बरह रास्त खुद है। ये जब आयते करीमा पढ़े गए तो बड़े सहाबा शौक हो गए कि हमने एक आयत पे गौर ही नहीं की। उस वक्त फिर आप इस लोगों की राय आई कि क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए और इतने सारे फितने पैर पसार दे, क्या करना चाहिए इस टाइम। तो सबने सभी ने कुछ राय दिए, कुछ को लेके जो लश्करे आ रही है बाहर से, अजम से जो आ रही है मदीना को लूटने के लिए, उसको रोका जाए बाहर निकल के। कुछ लोगों ने क्या है मदीना के अंदर है कि हिफाजत की जाए। अल्लाह सहाबा अजमईन में से एक सहाबी जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाए कि हालात का मुकाबला हालात से नहीं, हालात का मुकाबला तो अमाल से। हुआ यूं कि अल्लाह के नबी ने अपने जिंदगी हयात में एक जमात की तश्कील की कि उसामा की जमात को रवाना करो, लेकिन ऐसा हालात आ गए थे, इतने नाजुक हालात आ गए थे, अल्लाह के नबी से पर्दा फरमाना, इससे ज्यादा सहाबा के दिल पे क्या गम का पहाड़ टूटा हो, तो उन्होंने थोड़ी ताखीर हो गई। तो हालात ये सारे नक्शे सारे नजारे सहाबा ने देखा। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि देखो अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाए कि अबू बकर जिंदा रहे और अल्लाह का दिन मिट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा जुमला इन्होंने कहा कि लश्करे आ रही है मदीना को लूटने के लिए, लूटने दो। अगर अजवाज मुतहरात अल्लाह के नबी की बीवियां में से हर बीबी को कत्ल किया जाए, उनकी लाश को मदीना की गलिये में जंगल के जानवर नोचते भी रहे, ये तो अबू बकर देख सकता है। लेकिन अल्लाह के दीन के अंदर एक छोटा सा कमी आ जाए, ये अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ तो वजह था जो अल्लाह ने सलाम भेजा है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, कुछ तो वजह थी। फिर बात यही तय हुई और सारे लोग 2 4 5 10 की जमातें बन के पूरे मदीना फैल गए। जैसे कदम सहाबा का अल्लाह के दीन के लिए निकला है ना, सारे बातिल टूटा है, सारे बातिल रेजा रेजा हुआ है, सारे बातिल का फैसला अल्लाह ने किया। कब किया मालूम है? कि जब एक सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे, कायम थे हालात के। और फिर ऐसा ही हुआ, सारी छोटी छोटी जमात बन के पूरी मदीना। अब बाहर की जमातें जो लश्कर आ रही थी मदीना को लूटने के लिए, वापस फिर गई। बोले कि पूरा मदीना जंग के माहौल में बदल गया और सारे सहाबी निकल गए थे। फिर अल्लाह ने हालात बदल दिए। अल्लाह ने कैसे हालात बदले कि सारे कुफारे मक्का और सारे अजम के जो लश्कर थे, सब अल्लाह ने उसके सब के दिल में खौफ डाल दिया, और जो मदीना की लूटने के इरादे से आए थे और सारे लौट गए। और मौरखी ने इस बात को लिखा है कि अगर ये कौल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का ना होता कि अबू बकर जिंदा रहे और अल्लाह के दीन में थोड़ी कमी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर अल्लाह ने हालात को बदला। हमारा अकल आज क्या कहता कि लश्करें आ रही है मदीना को लूटने के लिए, हम मदीना को खाली कर रहे हैं। लेकिन दीन की मेहनत जब छूटेगी ना, दीन की गालबन 5 6 6 दिन 5 to 6 days सिर्फ डिले हुआ था अल्लाह के नबी क्या जमात की तस्कील के हुए, और उसकी रवानगी में कुछ डिले हुई, अल्लाह ने हालात को बदल दिए। जैसे जमात रवाना हुई, अल्लाह ने हालात को
मुआफिक कर दी। अगर आज सोचो, मुसलमान को सोचना चाहिए इस बात को, थोड़ी ताखीर सारे नक्शे बदल दिए, सहाबा की बरकतें, सहाबा के कदम की धूल, बड़े बड़े उलमाए, बड़े बड़े मुहद्दिस नहीं मुकाबला कर सकता उस सहाबा का कदम मदीना के था। क्या सोच रहे हैं आप? दीन की मेहनत से आप दूर रहोगे और हालात आपके मुआफिक होगा। अगर ऐसा होता ना, मदीना के अंदर हालात ऐसे नहीं आते। तो मदीना के अंदर हालात आ सकता है, सहाबा की मौजूदगी में हालात आ सकता है, अजवाज मोहतरात मौजूद है उसमें। आज आप किस खेत के मूली हो या किस हैसियत के हो जो आज आप ये तवक्का रखते हैं कि हम दीन की मेहनत नहीं करेंगे और हालात हमारे मुआफिक हुआ साजगार होगा? ये ख्वाब है, ये ख्वाब से निकल जाओ। हमें हर इंसान को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इंसान को अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। वही हालात उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक अल्लाह के अमाविर को हम लेकर जद्दोजहद नहीं करेंगे। हालात बदलेगा हमारे मामला से बदलेगा, हालात हमारे हक्काम से नहीं बदलेगा। डेट्स क्लियर है, इसको समझना चाहिए। ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखेंगे, पॉज कर देंगे। तो इसलिए छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप भी हालात को रोना मत। कोई फैसला ऐसा नहीं जो अल्लाह की तरफ से नहीं आता। तो क्या मजाल है इन जालिमों की कि जुल्म करे, अल्लाह की तरफ से। अगर हकीकत में इसको हम खत्म करना चाहते, जायल करना चाहते, तो सभी इंसान को, सभी मुसलमान को अल्लाह के अमाविर को मजबूती से पकड़ ले। अल्लाह की कसम, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह आजमाते भी है, इस पे सब्र रखना चाहिए। इस पे अपने आप को कमजोर और नाउमीद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह की मदद से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की मदद हर हाल में आएगी। और अल्लाह हर हाल में मुसलमानों के साथ। अल्लाह हर हाल में मुसलमानों के साथ। मुसलमान भूल जाएगा अल्लाह को, अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं भूलेगा इंसानों को, अपने नहीं भूलेगा। अल्लाह मोहब्बत करते हैं बंदे से। अल्लाह की मोहब्बत का तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह की मोहब्बत का तुझे अंदाजा पता जाए तो अल्लाह की मोहब्बत की बात तुझे दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। जिसको लज्जत, जिसको चाशनी लग गया अल्लाह की मोहब्बत का, उसको दुनिया बेगानी लगनी शुरू हो जाती। खैर, हम इस हद तक नहीं जाने की इस्तेदाद नहीं है, लेकिन इतना तो करे कि अल्लाह के हुक्म को हर हाल में निभाए। और अल्लाह का हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म नमाज है, उसको वक्त पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से इजाजत मिलते, थैंक्स।